فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا. دو طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ممالک کو شامل کرنا بھارت کی نام کی سیاسی کوشش ہے. پاکستان کی کامیابی میں بیرونی حمایت التزامات غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہے. گہرے برادرانہ تعلقات قائم ہے. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں مسلح پاکستانی افسران سے خطاب سرمایہ کاری کی دعوت. پاکستان کی کامیابی کو تسلیم کرنے میں روایتی 19 سال سے پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہے اور اس میں بھارت کی اسٹریٹجک کمزوری کا ثبوت ہے. جنگی میڈیا کی بیان بازی درآمد شدہ فینسی جنگی سازوسامان یا سیاسی نعرہ بازی سے نہیں جیتی جاتی. فیلڈ مارشل نے بھارت کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا پاکستان کی خود مختاری یا سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا سوچ سے بڑھ کر سخت جواب دیا جائے گا. ممکنہ کشیدگی کی تمام ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی. بھارت کو ایٹمی ریاست کے خلاف اشتعال انگیزی کے ممکنہ تباہ کن نتائج کے ادراک نہیں. بھارت کی خود غرضانہ اور تنگ دست مقدار کے برعکس پاکستان نے اقوام عالم میں اصول سفارتکاری پر مبنی دیر پا شراکت پہاڑی علاقوں میں طوفانی بارش سنی ندی میں سیلابی ریلا روڈی پل کو بہا ثابت کیا ہے. گاڑی بھی بہ گئی. تحصیل سنی شرح سمیت 20 دیہات کا زمینی رابطہ منقطع. تھرپارکر کے پہاڑی علاقے کروچرز میں پھنسے 10 سیاحوں کو بچا لیا گیا. ایک شخص خان بھٹو نئی ڈی جی ایس پی سی کوششوں کے بعد بند سے نکالا گیا. جواب ڈی جی ایس پی کراچی کے علاقے گارڈن سے ہے. نالا بئی میں طوفانی سیلابی ریلے میں 7 پھنسے چرواہے اور ان کے مویشی نکال لیے گئے. لسویلا کے پہاڑی علاقوں میں شدید بارش کے بعد ندی نالوں میں حشر کیا ہے. درجنوں دیہات کا بلا شرط زمینی رابطہ منقطع. شہری اور چترال میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ دریاؤں ندی نالوں میں طغیانی. دریا چترال میں اونچے درجے کا سیلاب چاہیے. کسی بھی غیر قانونی تعمیرات کو برداشت نہیں کیا جائے گا. مخصوص عمارتوں پر آپریشن کیا جائے. اگر کوئی ادارہ طغیانی تعاون نہیں کرتا تو براہ راست انہیں رپورٹ کی جائے. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. مری شہر اور گرد نواح میں بھی موسلادھار بارش. پوری وادی میں دھند کا سما. حد نگاہ سے فرو گئے. ملک بھر میں 10 جولائی تک شدید بارشوں اور اسلامی صورتحال کا الرٹ جاری. کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان. غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سخت قانون لانے کا اندیا. میں شدید بارشوں کی پیشگوئی. این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری. این ڈی ایم اے کے مطابق ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ بڑھ گیا. دریائے کابل سے چناب سوات چترال کے خلاف دیگر ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے. شمال مشرقی پنجاب جنوبی بلوچستان آزاد کشمیر میں اسلامی صورتحال کا خدشہ ہے. دریائے جہلم اور اس کے معاون نالوں میں اچانک طغیانی کا خطرہ ہے. گلگت بلتستان میں دریائے ہنزا اور نالوں میں پانی کی سطح میں اچانک کے خلاف ممکن ہے. آواران خستار جھلمک سے قلعہ سیف اللہ میں سیلابی صورتحال کا امکان ہے. موسلادھار بارشوں کے باعث پنجاب میں بھی سیلاب کا خدشہ. پی ڈی ایم نے فلڈ وارننگ جاری کر دی. 7 سے 9 جولائی کے دوران دریا میں پانی کی صورتحال میں غیر معمولی اضافے کا امکان ہے. 7 زخمی. ضلع واشک میں 5 مکانات مکمل منہدم. مختلف اضلاع میں 22 مکانات کو نقصان پہنچا. تیار فصلیں اور سولر پینلز تباہ. عمارتیں خطرناک قرار. مالکان کو فوری انخلاء کے احکامات جاری. ان میں سے 188 انتہائی خستہ حال ہیں جن میں بعض کمرشل اور کئی میں لوگ دیہاتوں سے رہائش پذیر ہیں. مکینوں کا فوری انخلاء سے انکار کہتے ہیں وہ یہاں میں پھنسے 10 سیاحوں کو بچا لیا گیا. ایک شخص انتظام نہیں ہو گیا. لاش کو مسلسل کوششوں کے بعد بند سے نکالا گیا. شہباز شمس بلڈنگ کراچی کے علاقے سے فارغ شامل خان بھٹو نئی ڈی جی ایس پی سی تعینات. نوٹیفیکیشن جاری. وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈی جی ایس پی سی پہاڑی علاقوں میں تمام حالات کا ذمہ دار قرار دے دیا. اجلاس کے دوران ڈی جی ایس پی سی کی سرزنش. وزیر اعلیٰ نے کہا شہری محصور چترال میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ دریاؤں اور ندیوں میں کیا حاصل کیا ہے. کیا صرف نوٹس دینا ہی آپ کا کام ہے؟ لیاری میں اتنی اموات ہوئی اور آپ پھر بھی اجلاس میں ڈٹائی سے بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ نے ایس پی سی افسران سے بھی کہا مجھے کاغذات کی پیشگوئی کام چاہیے. کسی بھی غیر قانونی تعمیرات کو برداشت نہیں کیا جائے گا. مخصوص شمات پر آپریشن کیا جائے. اگر کوئی ادارہ افسر نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ بڑھ گیا انہیں رپورٹ کی جائے. کابل سندھ چناب سوات چترال ہنزا اور دیگر ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے. شمال مشرقی پنجاب جنوبی بلوچستان اور آزاد کشمیر میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے. علماء نے بتایا کہ دریا جہلم اور اس کے معاون میں اچانک طغیانی کا خطرہ ہے. قانون لانے کا اندیا. صوبائی وزراء شرجیل میں سطح میں اچانک اضافہ ممکن ہے. این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ آواران خستار وزیر اعلیٰ غیر قانونی تعمیرات پر سخت صورتحال کا امکان ہے. مستعار کے خلاف FIR درج کرانے کا حکم دے دیا. پی ڈی ایم نے کہا کمشنر کراچی کی سربراہی میں 9 جولائی کے دوران انکوائری کمیٹی قائم کی صورتحال میں غیر معمولی اضافے کا امکان رہا کہ 51 عمارتوں کی تفصیلات فراہم کرے گی. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ 2 دن میں مکمل کی جائے گی. ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا. غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سخت قانون سازی کی جا رہی ہے. عمارت میں داخل دریائے سندھ میں طغیانی سے درجنوں دیہات کو خطرات لاحق ہو گئے. دریائے ستلج میں بھی پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ. ڈاؤن اسٹریم میں پانی کی سطح 13 فٹ بڑھ گئی. مزید بارشوں سے صورتحال خراب ہونے کا خدشہ ہے. شیر پکڑے گئے. بلا لائسنس شیر پالنے پر 5 افراد پکڑے گئے. مریم نواز نے کہا پنجاب میں غیر قانونی طور پر بارشوں سے سیلابی صورتحال کا خدشہ نہیں دیں گے. وزیر اعلیٰ کا جوہر ٹاؤن لاہور میں شہر کے حملے میں اضافے کو ہائلائٹ کرنے کے لیے 5 دریاؤں کے کنارے باقی علاقوں
علاقوں میں سیلاب کے خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے حفاظتی اقدامات کو فوری نافذ کرنے اور تمام بچوں کی ذرائع سے تازہ ترین معلومات فراہم کرنے کی تاریخ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ صوبائی انتظامیہ کو ڈپٹی کمشنر میں سیلابی خطرات کی آگاہی مہم جاری رکھنے کی ہدایت دی۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ میڈیا پر غیر محفوظ علاقوں کی وضاحت کرے، عوام کو مختلف درجات کے سیلابی خطرات سے پولیس کے حوالے کرے۔ صوبائی حکومت کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار رہے۔ انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش انکوائری کمیٹی کو شہری رپورٹ جمع کرا دی۔ کمشنر نے کہا سیاحت الگ شعبہ ہے، یہ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو شدید بارش سے دریا سبات میں پانی کی شرح 77,000 پوری وادی میں دھند کا سما۔ سیاحوں کو دریا میں جانے سے روکا تو شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کا سیلاب کے خطرات کے پیش نظر تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ کیا گیا تھا۔ ارلی وارننگ سسٹم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ غلام فاٹا اور جرگہ سسٹم سے متعلق اعلیٰ اختیارات کمیٹی کا قیام وفاق اور تحریک انصاف آمنے سامنے۔ کمیٹی میں گورنر خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ اور تمام متعلقہ فریق شامل۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امین مقام نے کہا کمیٹی کے قیام کا مقصد پالیسی سازی میں ہر سطح پر مشاورت یقینی بنانا ہے۔ افسوس ہے کہ اپوزیشن نے کمیٹی کے بھائی کو 10 سے 11 سالہ بچے نے تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل سواروں پر گاڑی چڑھائی کرنے سے انکار۔ بیرسٹر جوہر نے کہا 25ویں ترمیم کے بعد گاڑی لے جاؤ اور سیکھو۔ متاثرہ افراد کی لوائقین کا کہنا ہے اسی گاڑی نے کافی لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ پولیس نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ زم مسئلہ پر قانون سازی یا تجاویز دینا صوبائی حکومت کی ثوابدید ہے۔ وفاقی علاقے کا کوئی اختیار نہیں۔ اس مسئلہ پر کوئی کمیٹی بنا ہم نے کمیٹی بچوں کی لاشیں نکالی گئی لاشیں لوائقین کے حوالے شیخ وقاص ہونے والوں میں 10 سالہ عثمان ندیم میں مداخلت کا کوئی آئینی اختیار نہیں۔ پہلے سے موجود جرگہ سسٹم کو نظر انداز کر کے نیا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ وزیر قانون آفتاب عالم نے وفاقی لاپتہ ہونے والی 4 بچوں کی لاشیں پانی کے تالاب سے برآمد۔ جہاں ہونے والوں میں 5 سالہ بشرا، 6 سالہ فاطمہ، 7 سالہ حمیرہ اور 8 سالہ آمنہ ملانو شامل ہیں۔ بچوں کی لاشیں گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا۔ چاروں بچیاں والدہ سے ملنے کھیتوں کی طرف گئی اور لاپتہ ہو گئی تھی۔ جواز ہی نہیں ہے وہاں پہ جانے کا۔ وہ ایک کراچی کے علاقے انچلی میں جی ڈی سی کے چیئرمین ظفر عباس کی گاڑی نے 2 نوجوانوں کو کچل ڈالا۔ دونوں کو تشویشناک حالت میں آغا خان اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایک زخمی کی حالت ناسور۔ سطح سرکاری کو عہدے سے ہٹانے کا کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ نوجوان کا پولیس کے مطابق امکان نہیں۔ وزیر دفاع خان نامی لڑکی نے فون کر کے گھر سے باہر بلایا تھا۔ صدر زرداری کے حق کے ساتھیوں ان کی شخصیت سیاست میں توازن پیدا کرتی ہے۔ خواجہ آصف نے نواز شریف کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے امکان کو بھی مسترد کر دیا۔ آپریشن سندور میں فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہوتی ہے۔ اس سوچ سے بھی وہ خواہاں شامل کرنا۔ بھارت کی مدد بڑھانے کے حوالے سے کوئی پاکستان کی کامیابی میں اگر کسی ملک جیسے میں ترمیم کی ضرورت پڑے تو پروسیس کو فالو کر کے ترمیم کر لینی چاہیے۔ عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں مسلح افواج کے افسران سے خطاب۔ کہا ایسے بیانات پاکستان کی کامیابی کو تسلیم کرنے میں روایتی ہچکچاہٹ ڈالنے کا پلان کرتے ہیں۔ صدر کی رہائش کی تیاریاں بھارت کی اسٹریٹجک کمزوری کا ثبوت ہے۔ جنگ میڈیا کی بیان بازی درآمد شدہ فینسی جنگی سامان یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں جیتی جاتی۔ فیلڈ مارشل نے بھارت کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا پاکستان کی خود مختاری یا سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا سوچ سے بڑھ کر سخت کرنے والے اپوزیشن ارکان کے خلاف شہری کی تمام تر ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی۔ بھارت کو اسپیکر کی رولنگ اور اختیارات کو چیلنج کیا ہے۔ کی کارروائی میں رکاوٹ کا ادراک نہیں۔ اور پوری اسمبلی کا استحقاق مشروع کیا۔ اپوزیشن اراکین نے غیر پارلیمانی غیر مؤثر اور توہین آمیز الفاظ استعمال کیے۔ حکومتی بینچوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ باہمی احترام اور ایجنڈے کی بنیادوں پر کر حکومتی بینچوں کی طرف خود کو خطے میں ہماری تحریک کے استحقاق سے ثابت کیا۔ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی تعیناتی صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد، جسٹس روزے خان بلوچستان ہائی کورٹ کرتا ہے جسٹس دباؤ نہیں آتا۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے الزام دراشوں کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا اسپیکر پنجاب اسمبلی سمیت مختلف سیاسی رہنماؤں اور وزرائے اعلیٰ سے ملاقاتیں معمول کا حصہ ہے۔ سیاستدانوں کا الیکشن کمیشن سے رابطہ خلاف ضابطہ نہیں اور حامد رضا کا الزام غلط ہے۔ انہیں انصاف امیدوار کے طور پر کمیٹی میں نشان دیا گیا تھا۔ اعلان رجسٹریشن کے بغیر فریق شامل وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امین مقام نے کہا کمیٹی کے قیام پر لسٹ کا سوال پالیسی سازی میں ہر سطح پر مشاورت کو یقینی بنانا ہے۔ افسوس ہے کہ اپوزیشن نے کمیٹی کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ تحریک انصاف کا کمیٹی کے قیام پر تنازعات ادا کرنے کا فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار۔ بیرسٹر جوہر نے کہا 25ویں ترمیم کے بعد فیصلے کی تاریخ تک بنیادی تنخواہیں ادا کی جائیں گی۔ 1 جنوری 2025 کو ختم کرے۔ وفاقی حکومت مشاورت کے نام پر اصل میں وسائل پر قبضہ چاہتی ہے۔ ضمن اراکین کو بھی بنیادی تنخواہ تجاویز دینا صوبائی حکومت کی ثوابدید ہے۔ وفاقی حکومت کا کوئی اختیار نہیں۔ اس مسئلہ پر کوئی کمیٹی بنائے۔ ہم نے کمیٹی میں شرکت نہیں کی اور نہ آئندہ کریں گے۔ شیخ وقاص نے کہا وزیر اعظم کو صوبائی والے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے بلا کوئی آئینی اختیار نہیں۔
قرضوں کے چیکس تقسیم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کامیاب درخواست دہندگان کو نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان کا تماشا بنانے والوں کو کیوں نہیں 4 ارب روپے مختص کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرٹیکل 63 نے کہا احساس اپنا گھر اسکیم صوبائی حکومت کا ایک آئینی ریفرنس اور سوال اٹھانے والے اپوزیشن اراکین پر برس پڑی۔ گھرانوں کو سولر سسٹم کی فراہمی کے منصوبے کا بھی اجرا کر رہے ہیں۔ سفارشی کلچر کی وجہ سے عوام اور حکومت کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے۔ عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے سفارتی کلچر کا خاتمہ کرنا ہے۔ آرٹیکل 62-63 کا مخالف ہوں، یہ نہیں ہو سکتا ان کی دفعات کا من پسند استعمال کیا جائے۔ کیا ان لوگوں کا دماغ کام کر رہا ہے جو پہلی بار کسٹمر نظام میں مصنوعی ذہانت کا استعمال ہے؟ میں کسی کے خلاف پر اسمبلی کی حکومت کی حفاظت کر رہا ہوں۔ میرے آئینی حقوق کوئی سسٹم نہیں کر سکتا۔ ابھی تو میں نے نااہلی کی ہی نہیں اور آپ کی چیخیں ساتھ میں آسمان پر پہنچ گئی۔ اسمبلی احتجاج کا نہیں، ایوان میں گالم گلوچ وزیر اعظم کے نئے نظام کا مربوط اور پائیدار بنانے کی ہدایت۔ کہا ٹیکس نظام کو خودکار بنا کر اس میں شفافیت لا رہے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی پر بولنے کا نظام سے کاروبار میں آسانی اور ٹیکس دہندگان کے لیے سہولت ہوگی۔ انسانی مداخلت کم ہونے کی وجہ سے نظام مؤثر اور وقت اور پیسے کی بچت ہوگی۔ ہنگامہ رائے کرنے والے اپوزیشن ارکان کے خلاف تحریک استحقاق جمع کرا دی۔ کہا بعض اپوزیشن ارکان نے اسپیکر کی ویزا سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ترجمان خارجہ کے مطابق پوری اسلامی کا ویزا مشروطیت دوبارہ شروع کرے گا۔ غیر پارلیمانی غیر مؤثر سیاسی مشکلات کے بعد فیصلہ استعمال کیے۔ حکومتی بینچوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ سویڈن جانے کے لیے جوڑے کی کاپیاں پھاڑ کر حکومتی بینچوں کی طرف بھینگی۔ ہماری تحریک استحقاق پرائیویٹ اسپتالوں کو قانونی طور پر جواب دہ بنانے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی کے صحت کمیٹی کی تمام اسپتالوں کو اسمبلی میں سے نیٹ میں لانے کی سفارش۔ کمیٹی کا شہریوں کی حکومتی جماعت کے ارکان سے متعلقہ کارروائی نہ کرنا، ایکشن لینے کا فیصلہ۔ پر بھی سوالیہ نشان کا مسئلہ ہے۔ کنوینئر کمیٹی ڈاکٹر امجد نے کہا کہ FBR تک پرائیویٹ اسپتالوں کا ٹیکس ریکارڈ نہیں دے سکا۔ اگر اسپتالوں کو قانونی طور پر جواب دہ بنانے کا فیصلہ تو قومی اسمبلی کے صحت لایا جائے گا۔ تمام اسپتالوں کمیٹی میں انکشاف کیا گیا لانے کی سفارش۔ کمیٹی کا شہریوں کے پرائیویٹ ہاسپٹل سے متعلقہ شکایات پر 1 لاکھ روپے لینے کا فیصلہ۔ ABN نیوز سے گفتگو میں کنوینئر کمیٹی ڈاکٹر امجد نے کہا کہ FBR ترقی ممکن نہیں، باہمی اختلافات ریکارڈ نہیں دے سکا۔ اگر پرائیویٹ اسپتال پبلک سروس میں کوئی کام نہیں کر رہے تو ان کو ٹیکس اور اتفاق میں بلوچستان کی ترقی کا ضامن ہے۔ صوبے کی خوشحالی اور ترقی قبائلی رنجشوں کے خاتمے اور امن و استحکام سے جڑی ہے اور ہر روز 1 لاکھ روپے مقامی قبائلی مہاجرین کے ہمراہ مختلف مقامات پر تعزیت اور امریکی ریاست ٹیکساس کی کیرو کاؤنٹی آفت زدہ قرار، سیلاب سے ہلاکتیں بڑھ کر 82 ہو گئی۔ مرنے والوں میں 28 بچے بھی شامل، 41 افراد تاحال لاپتہ۔ سمر کیمپ میں موجود 10 لڑکیاں اور ایک امریکہ میں جاری میجر لیگ کرکٹ شہر سب سے زیادہ متاثر نہیں کر سکیں گے۔ مکانات اور گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جمعے کو ٹیکساس کا دورہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔